الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب افتعال کے معانی۔ بحث ہماری کل باب افتعال کے بارے میں تھی اور عرض کیا تھا کہ باب افتعال کے 7 مخصوص قاعدے ہیں اور اس کے 6 معنی ہیں۔ 7 جو باب افتعال کے مخصوص قاعدے تھے وہ بیان ہو گئے اور آج سے باب افتعال کے جو 6 معنی ہیں ان کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے۔ پہلا معنی باب افتعال کا یہ ہے مطاوعہ، اثر قبول کرنا۔ دوسرا معنی مشارکت ہے، اس کی وضاحت آپ جانتے ہیں، کوئی بیان کی محتاج نہیں ہے۔ مشارکت یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں، جھگڑا ہے تو وہ بھی دونوں کے درمیان ہے، کوئی شراکتی کاروبار ہے تو وہ بھی 2 کے درمیان ہے۔ اختصم زید و بکر، کیا مطلب ہے؟ زید اور بکر نے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کیا۔ تیسرا جو معنی ہے باب افتعال کا وہ ہے اتخاذ۔ اتخاذ کا یہ معنی ہے کہ فعل کے مادے کو آمادہ اور تیار کرنا۔ احتطب زیدن، زید نے لکڑیاں تیار کیں، فعل کیا احتطب، اس کا جو مادہ ہے اس کو تیار کیا گیا ہے، زید نے لکڑیاں تیار کیں۔ اور بھی ساتھ 2 فعل ہیں، ان کا معنی بھی ساتھ کر لیں گے۔ چوتھا معنی جو ہے وہ طلب ہے، طلب، فعل کے مادے کو مفعول سے طلب کرنا۔ اقتدى زید بکرا، زید نے بکر سے چاہا کہ وہ کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ 5واں معنی جو ہے وہ کوشش ہے۔ چوتھا معنی طلب ہے، 5واں معنی کوشش ہے۔ اکتسبت المال، میں نے کوشش کے بعد مال حاصل کیا۔ 6واں معنی جی باب افتعال کا ثلاثی مجرد والا معنی، یعنی ثلاثی مجرد کا معنی اور باب افتعال کا معنی ایک ہی ہے۔ 6 معنی ہو گئے جناب علی، اب توجہ فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب افتعال کے معانی۔ اس باب کے 6 معانی ہیں۔ پہلا نمبر 1 مطاوعہ، اثر قبول کرنا، جیسے جمعت الناس فاجتمعوا، میں نے لوگوں کو جمع کیا، جمعت الناس، میں نے لوگوں کو جمع کیا، فاجتمعوا، پس وہ جمع ہو گئے۔ اس مثال سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اس معنی میں ثلاثی مجرد کا مفعول اس باب کا فاعل ہے۔ ثلاثی مجرد کا جو مفعول ناس ہے، جماعت الناس، الناس جو مفعول ہے وہ اس باب افتعال کا فاعل ہے۔ مترجم کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی جماعت و ثلاثی مجرد ہے، اس کا مفعول الناس ہے اور یہی الناس اجتماع کا فاعل ہے۔ یہ باب زیادہ تر مطاوعہ کے معنی میں آتا ہے۔ دوسرا معنی مشارکت، جیسے اختصم زید و بکر، زید اور بکر نے ایک دوسرے سے جھگڑا کیا، زید اور بکر نے ایک دوسرے سے جھگڑا کیا، مشارکت نہ ہو گئی۔ زید نے بکر سے جھگڑا کیا، بکر نے زید سے جھگڑا کیا، زید اور بکر نے ایک دوسرے سے جھگڑا کیا۔ تیسرا معنی جناب ہے اتخاذ، یعنی فعل کے مادے کو آمادہ اور تیار کرنا، جیسے احتطب زید و اختبز و اشتوى، زید نے لکڑیاں تیار کیں، احتطبا و اختبزا، اور روٹیاں پکائیں، و اشتوى کا کیا معنی ہے؟ اور کباب بنائے۔ چوتھا معنی جناب ہے طلب، یعنی فعل کے مادے کو مفعول سے طلب کرنا،
جیسے ایک تدا زیدن بکرن، زید نے بکر سے چاہا کہ وہ کوشش کرے، طلب ہو گئی، زید نے بکر سے چاہا کہ وہ کوشش کرے۔ پانچواں معنی جی کوشش، جیسے ایک تصبت المالا، میں نے کوشش کے بعد مال حاصل کیا۔ نمبر 6 ہے جی ثلاثی مجرد والا معنی، جیسے جذبت یا اجتذبت رداء زید، میں نے زید کی ابا کو کھینچا۔ باب افتعال کے 6 معنی تمام ہوئے۔ اب جناب اس درس کی تمرین ہے، سوالات اور مشق۔ جی بسم اللہ، سوالات اور مشق پہ ذرا دھیان دیجیے۔ وہ کیا مندرجہ ذیل افعال کو باب افتعال میں لے جائیے۔ بسم اللہ، کسبا لے جائیں باب افتعال میں۔ اکتسبا یکتسبو اکتساب، ہوا۔ احتوا یحتوی احتوا، وسع سے جناب بن جائے گا اتسعا یتسعو اتساع۔ باب افتعال کا قاعدہ نمبر 3 اس کے اندر لاگو ہوا ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ قاعدہ نمبر 3 کیا تھا۔ غابا لے جائیے، اغتابا یغتابو اغتیاب، آدھا سے جی اعتادا یعتادو اعتیاد، رضیا ارتضا یرتضی ارتضا، وقا سے جی اتقا یتقی اتقا، اس میں بھی قاعدہ نمبر 3 ہے، باب افتعال کا لاگو ہوا۔ درعا ادرعا یدرعو ادرا، باب افتعال کا قاعدہ نمبر 2 ظاہراً لگا اس میں، ادرعا یدرعو ادرا۔ زاوجا سے جی از داوجا یز داوجو از دیواج، قاعدہ نمبر 2 جی، اس میں بھی قاعدہ نمبر 2 ہے باب افتعال کا۔ ذالکاز میں جی اذلکا یذلکو ازلاک، ٹھیک ہے، اس میں بھی ظاہراً قاعدہ نمبر 2 ہے۔ مدہ امتدا یمتدو امتداد، ادا اعتدا یعتدو اعتداد۔ رحمہ سے جی ازدہما یزدہمو ازدہام، قاعدہ نمبر آگے لگے گا 1 ظاہراً سکہ میں، سکہ میں قاعدہ نمبر 1 لگا ہے باب افتعال کا۔ سکہ سے کیا بننا ہے؟ اس تکو یستکو استقاق، اس تکو یستکو استقاق۔ زجا سے بن جائے گا از تاجا یز تاجو از تجا، اس میں بھی وہی قاعدہ نمبر 1 ہی لگا ہے۔ سودہ میں استادو یستادو استیاد، ہوئی قاعدہ نمبر 1 لاگو ہوا ہے باب افتعال کا، یعنی قاعدہ۔ صفا میں استفا یستفی استفا، قاعدہ نمبر 1 ہے۔ طلبہ سے اطلبا یطلب اطلاب، قاعدہ نمبر 1 ہوگا۔ زائرا الزائرا یزائر الزئار، قاعدہ نمبر 1 ہے ظاہراً۔ ذخرا ادخرا یدخر ادخار، قاعدہ نمبر 2 ہے، اور اس کو اس طرح بھی پڑھا گیا ہے ادخرا یدخر الزخار۔ دا میں جی ادا یدعی ادعا، قاعدہ نمبر 2 لگے گا۔ افقا اعتفقا یعتفق اعتکاف، اکلا سے اعتقلا یعتقل اعتقال، الفا اعتلفا یعتلف اعتلاف، اعتوا یعتوی اعتوا،
الا اعتلا یعتلی اعتلا اما اعتما یعتم اعتمام وہما اتہما یتہم اتہام قاعدہ لگائے 3 وصلا اتصل یتصل اتصال قاعدہ نمبر 3 لگ گیا ہے باب کا۔ اب جناب علی مندرجہ ذیل افعال باب افتعال کے کون سے معنی میں استعمال ہوئے ہیں؟ مندرجہ ذیل افعال باب افتعال کے کون سے معنی میں استعمال ہوئے ہیں؟ توجہ کیجیے جی۔ اجتمع القوم کس معنی میں آیا ہے باب افتعال؟ مطاوعہ۔ اختصم الجند کس معنی میں ہے؟ مشارکت۔ اقتحلت الفتاة کس معنی میں جی؟ معنی ثلاثی مجرد۔ استاد زید معنی جناب ثلاثی مجرد۔ اقتسم مطاوعہ۔ اقتدا طلب کے معنی میں ہے۔ اجتورا مشارکت ہے جی۔ احتاطا معنی ثلاثی مجرد۔ اقترا طلب ہے جی۔ واصطنعتک لنفسی اس میں جناب معنی ثلاثی مجرد ہے۔ فلقتحم العقبہ ثلاثی مجرد۔ ان تنتہوا فہو خیر لکم مطاوعہ۔ ان یتخذونک الا ہزوا معنی ثلاثی مجرد ہے جناب اس میں۔ اب جی تھوڑا غور فرمائیں، یہ مطلب ہمارا تمام ہوا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا درس ہے ہمارا ساتھ اس کے چھوٹا سا وہ باب انفعال ہے۔ باب انفعال اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ صرف خارجی افعال یعنی وہ فعل جن کا اثر ظاہر ہو اس باب میں لے جائے جاتے ہیں۔ وہ افعال جن کا اثر ظاہری اور خارجی ہے وہ اس باب میں جاتے ہیں، لیکن علم اور ظن اس کا اثر خارجی نہیں ہے، اس باب انفعال میں نہیں لے جاتے۔ پہلا پوائنٹ، خارجی افعال اس باب انفعال میں جاتے جن کا اثر ظاہر اور خارج میں ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ لازم ہوتا ہے اور متعدی کبھی نہیں ہوتا باب انفعال۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ باب انفعال کا معنی صرف مطاوعہ ہی ہے، ایک ہی معنی ہے اور وہ ہے مطاوعہ۔ مطاوعہ ہوئی جو اثر پذیری ہے، اثر کو قبول کرنا، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل اس کے اندر تقریباً 3 باتیں حقیر فقیر سراپہ تقصیر نے عرض کی ہیں کہ باب انفعال کی خصوصیت یہ ہے کہ صرف خارجی افعال جن کا اثر ظاہر اور خارج میں ہو وہ اس باب میں جاتے ہیں۔ علما، ظنا، عارفہ، فکرا، ٹھیک ہے، مثلاً یہ اس میں نہیں جاتے باب انفعال میں۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ باب انفعال ہمیشہ لازم ہوتا ہے، متعدی نہیں ہوتا۔ اور تیسرا اس کا صرف ایک ہی معنی ہے اور وہ ہے مطاوعہ۔ جی بسم اللہ۔ 5واں سبق جی باب انفعال، جیسے صرفا، انصرفا، ینصرف، انصراف۔ اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ صرف خارجی افعال یعنی وہ فعل جن کا اثر ظاہری اور خارجی ہے اس باب میں لے جاتے ہیں، لیکن علم اور ظن جیسے افعال اس باب میں نہیں لے جائے جاتے۔ یہ باب ہمیشہ لازم ہے اور متعدی کبھی نہیں ہوتا۔ باب انفعال کا معنی صرف مطاوعہ ہی ہے، جیسے صرفتہ فانصرفا، قسمتہ فانقسما، کسرتہ فانکسرا۔ میں نے اسے پھیرا، صرفتہ فانصرفا، پس وہ پھیر گیا، قسمتہ میں نے اسے تقسیم کیا، پس وہ تقسیم ہو گیا، کسرتہ فانکسرا میں نے اسے توڑا، پس وہ ٹوٹ گیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جناب اگلی جو بات ہے وہ ہے سوالات اور مشق ہیں اس کے ساتھ جو مربوط ہیں۔ جی مندرجہ ذیل افعال کو باب انفعال میں لے جانے کے بعد ان کے معنی بتائیے۔
غلقا لے جائیں باب انفعال میں، ان غلقا ینغلقو ان غلاق، یعنی فارسی میں کہتے ہیں بست شد، یعنی بند ہوا، بند ہوا۔ اطلا لے جائیے، ان اطلا ینعطلو انعطال، تعطیل ہوا، تعطیل ہوا۔ عدما نابود ہونا کا معنی، ان عدما ینعدم انعدام، نابود ہوا، نابود ہوا۔ ہدما ان ہدما ینہدم انہدام، خراب ہوا، خراب ہوا۔ صرفا ان صرفا ینصرف انصراف، لوٹا۔ تلقا ان تلقا ینطلق انطلاق، آزاد ہوا۔ عرفہ کا معنی جاننا ہے، یہ جو ہے یہ اس باب انفعال میں نہیں جاتا، عرفہ اس باب انفعال میں نہیں جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ فعل جن کا اثر ظاہری اور خارجی ہو وہ اس باب میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، لہذا یہ نہیں جاتا۔ فکرہ جو ہے یہ بھی اس باب میں نہیں جائے گا، وجہ یہی ہے جو بتائی ہے کہ خارجی اثر جس کا ہو، جس فعل کا، وہ جا سکتے ہیں۔ فکرہ فکر کرنا یہ بھی نہیں جائے گا، یقینا یقین کرنا یہ بھی اس باب میں نہیں جائے گا، وجہ یہی ہے جو بیان کی ہے، اس فعل کا اثر خارجی اور ظاہری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قسمہ تقسیم کرنا، انقسم ینقسم انقسام، شکا سے انشکا ینشق انشقاق، سامعہ یہ بھی اس باب میں نہیں جائے گا۔ پوائنٹ وہی رکھنا آگا جان، وہ کیا تھا کہ اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ صرف خارجی افعال، یعنی وہ فعل جن کا اثر ظاہری اور خارجی اس باب میں جاتے ہیں، یہ نقطہ مہم ہے۔ سامعہ یہ نہیں جائے گا اس باب میں۔ صدا ان صدا ینصدو انسداد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا درس باب تفاعل ہے، اس کو ہم نا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں علیحدہ نا عرض کریں گے۔ موفق رہیں، مؤید رہیں، سلامتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔